پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا قصہ سماعت فرمائیں کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنے حجرے میں اپنے گھر میں عبادت میں مہو تھے، اور یزید کے سپاہی، یزید نے وہاں کے گورنر، مدینہ کے گورنر کو خبر بھیجی کہ امام حسین سے بیعت لو۔ جب قاصد آیا اور بلوایا، اور جب انہوں نے وہاں کے گورنر نے یزید کا پیغام سنایا تو آپ نے انکار کر دیا۔ انکار کر کے آپ اپنے گھر آئے، اپنے گھر والوں سے کہا سامان باندھو، اب نانا جان کے شہر کو سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے۔ میں جن ہاتھوں کو میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت بوسہ دیتے تھے، اس ہاتھ کو یزید پلید فاجر اور عیاش کے ہاتھوں میں دے دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے حق پہ رہنے والے حق کے لیے اپنا گھر دار، جس مدینے میں جانے کے لیے ہم جیسے گنہگار ترستے رہتے ہیں، جس مدینہ منورہ کی گلیاں جہاں ننھے سے امام حسین، امام حسن نے اپنا بچپن بتایا، جوانی بتائی، اور جہاں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور جہاں ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما ہے، جہاں امام حسن جنت البقیع میں آرام فرما ہے، اس مدینے کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنا بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن ایمان نہ جائے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مدینہ چھوڑنا ہے۔ سارے گھر والوں کو لے کر ننھی سی سغرا، آپ کی بیٹی بیمار تھی، وہ شدت کی گرمی برداشت سفر کی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بیٹی سے کہا بیٹی آپ ابھی یہیں رکو، بعد میں آپ کا بھائی علی اکبر آ کر آپ کو لے جائے گا، اور وہاں سے راتوں رات آپ سب سے پہلے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی قبر اطہر پر، روضہ مبارک پر پہنچے۔ ساتھ میں بہن زینب تھی، بہن زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کے 2 بیٹے اون و محمد، ان کو لے کر حضرت مسلم اور آپ کے بھائی عباس علم بردار، اور آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم، اور یہ تمام اہل بیت اطہار کا، اور آپ کے جو قریبی دوست اور احباب، یہ سب کا ایک قافلہ تیار ہوا، اور یہ قافلہ پہلے حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر انوار پر جا کر آہو جاری کی، اجازت مانگی، اور پھر اپنی امی کے قبر مبارک پر پہنچے، وہاں جا کر رو رو کے قدم بوسی کی اجازت مانگی کہ آپ کا حسین اس مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت چاہتا ہے، اور پھر اپنا وطن چھوڑا، وہاں سے ہجرت کی، اور وطن چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کر پھر آپ طویل سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر اب قیام پذیر تھے، ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی، پھر کچھ خبریں آنے لگی، خبریں تو پھر کوفے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں
40,000 لوگوں نے خط لکھے، خط بھیجے، خطوط آنے شروع ہوئے، یا حسین ہم آپ کی آمد کے طلبگار ہیں، آپ کے استقبال میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ کوفہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کوفے والوں نے ہی شہید کیا تھا، وہی اسلام کی راجدھانی تھی، کیپٹل تھی کوفہ۔ تو کوفے والوں نے کہا کہ ہمیں یزید سے بچائے اور آپ یہاں پر آ جائیں، آپ ہجرت کر لیں، آپ یہاں آئیں۔ آپ کے جو احباب تھے عبداللہ بن زبیر اور جو خاص صحابہ کرام جو عمر رسیدہ تھے، انہوں نے صلاح دی کہ یا حسین کوفے والوں پہ بھروسہ نہ کریں، الکفی لا یفی، الکفی لا یفی، کوفے والے وفا نہیں کرتے، ان پہ بھروسہ نہ کریں اور آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو پھر آپ کو اپنے نانا محترم کی حدیث مبارک یاد آئی کہ مکے میں خون بہایا جائے گا، حرم پاک میں خون بہا کے بے ادبی کی جائے گی۔ مائک میوٹ کریں، اپنے مائک میوٹ کر لیں۔ تو یہ سوچ کے آپ نے وہاں سے بھی رخت سفر باندھا اور پھر سب نے صلاح دی کہ ایسے سب کو لے کر نہ جائیں، پہلے کسی کو بھیج کر کوفے والوں کے حالات دریافت کریں کہ کیا صحیح میں ان کے دل بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ کے بھائی حضرت عقیل بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، میں پہلے جاؤں گا، اور پھر جب وہاں کے حالات صحیح میں لگے کہ وہ وفادار ہیں تو میں آپ کو خط لکھوں گا، جب وہ خط آپ کو ملے تو آپ آ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو آپ کے 2 بیٹے بھی آپ کے ساتھ جو ننھے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ لگ گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے۔ ابھی چند عرصہ ہوا، حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو کوفے والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہاتھ پر پہلے ہی دن میں 40,000 لوگ بیعت کیے، 40,000 لوگوں کا ساتھ دیے اور ان کو بڑی عزت احترام کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کر بھیج دیا کہ آپ بے خوف ہو کر یہاں آ جائیں، یہاں والے ہم سب کو بہت محبت کریں گے، یہاں کے لوگوں نے میرا بڑا اچھا استقبال کیا ہے، 40,000 لوگ بیعت ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اب خط تھا اور قسمت کو یہی منظور تھا، ورنہ ان کے لیے معلوم تو پہلے سے ہی تھا کہ شہادت ہونی ہے۔ خط پہنچا، امام حسین نے اپنے گھر والوں سے کہا چلو سفر کے لیے تیاری کرو۔ ادھر خط یہاں پہنچا ہے اور ادھر یزید کو خبر ملی، اس نے ابن زیاد کو وہاں پر تعینات کر دیا، وہاں مقرر کیا وہاں کا گورنر۔ اور ابن زیاد جو تھا وہ انسان کی بھیس میں بھیڑیا تھا، خبیث تھا، شیطان لعین تھا، جس کے دل میں درد نام کی چیز نہیں تھی۔ اس نے آ کے وہاں منادی کر دی، مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ ادھر جیسی اعلان ہوا، گھر گھر میں جا کے خبر ہوئی کہ جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا، امام مسلم کا جس نے بھی ساتھ دیا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر نماز پڑھانے کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے 40,000 لوگ تھے۔ جب سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جان کے لیے، اور سب نے اپنے دروازے بند کر لیے۔
آپ کو بڑا رنج ہوا، یہ 40,000 ابھی میرے ساتھ تھے، اب ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے۔ کوئی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ امام مسلم شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ننھے بچوں کو، جو کسی اہل بیت کے چاہنے والی ایک خاتون تھی، اس نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ ابن زیاد کی بیوی تھی، تو ابن زیاد کی بیوی نے اسے چھپا کے رکھا تھا، ابن زیاد نے انہیں ڈھونڈ لیا، انہیں بھی ننھے بچوں کو قتل کیا، شہید ہو گئے۔ امام مسلم کے 2 بیٹے اور امام مسلم شہید کر دیے گئے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر ہی نہیں آئی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے لیے کوفہ آنے کے لیے نکلے۔ سارا راستہ ابھی آپ چل رہے ہیں، راستے میں فرزق نام کا ایک شاعر تھا جو شعر و شاعری میں بات کرتا تھا، اس نے امام حسین سے ملاقات کی اور شعر پڑھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن حکومت کی سختی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دل کہیں ہے اور وہ کہیں ہے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ سن کر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو سر، کہاں ادھر کیا کتنے بیٹھے ہیں؟ نہیں رہنے دو اس کو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر حور جو تھا وہ یزیدی فوج میں تھا۔ حضرت حور پہلے یزیدی فوج میں تھے، اور حور ایک دستہ لے کر امام حسین کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ تو ابن زیاد کے سپاہی تھے۔ جب ڈھونڈے اور دیکھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ قافلہ آپ کو مل گیا جو ایک جگہ خیمہ زن کیا ہوا تھا اور رات میں عبادت چل رہی تھی، حور ڈھونڈتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں پہ امام حسین کو آیا تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین تو جانتے تھے کہ یہ دشمنوں کا ساتھی ہے، لیکن صحرا میں مسافرت میں پانی بہت کم ہونے کے باوجود آپ نے اپنا پینے کا پانی اسے وضو کے لیے دیا، پانی پینے کے لیے دیا ان کے پوری فوج کو جو ساتھ میں آئے تھے دستے کو، اور پھر کہا کہ حور ایک رات عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو۔ عشاء کی نماز جیسی پڑھی امام حسین کے پیچھے حور نے، تو پھر اس کے دل دماغ پہ اثر ہوا اور وہ جو جہنم میں جانے والا تھا جنتی بن گیا۔ یہ امام حسین کی تقریر تھی کہ پھر اس نے کہا ابن زیاد آپ کے خون کا پیاسا ہے اور آپ یا امام راستہ بدل لیں اور یہاں سے واپس لوٹ جائے، وہاں آپ کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ راستہ جب بدلا تو تقدیر کو اپنا کام کرنا تھا، قسمت جو تھی، شہادت جو لکھی جا چکی تھی، سارا راستہ یہ اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کا یہ قافلہ ساری رات ایک راستے پر چلے اور صبح کو جس جگہ پہنچے تو وہ جگہ پہ جیسے ہی قیام کے لیے نہر فرات کے کنارے جب پہنچے اور خیمے کو کی میخیں ٹھوکنے کے لیے جیسی گڈھا کھودا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ امام حسین نے ایک چلنے والے سے پوچھا، اے بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ کرب و بلا ہے، کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔
امام حسین نے ایک سرداہ کھینچی اور اپنے گھر والوں سے کہا ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یہ وہی کربلا ہے جو ہماری منزل ہے۔ وہ وہاں پہنچ، اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ خیمے گاڑے، ابھی ایک دن نہیں ہوا کہ ابن زیاد کی فوجوں نے آ کر نہر فرات پر 7 تاریخ کو، 7 محرم الحرام کی تاریخ، 7 محرم الحرام کو نہر فرات پر قبضہ کر لیا، پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین اور آپ کے گھر والوں کے لیے صحرا کے عالم میں مسافرت میں پانی بند ہو گیا۔ پانی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کھانے کے بنا تو انسان بہت دنوں تک زندہ رہ جاتا ہے، لیکن پانی کے بنا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر پانی کی بات ہوتی ہے، پانی کا ذکر ہوتا ہے۔ پانی بند کر دیا گیا، پانی بند ہوا، امام حسین سمجھ گئے کہ اب ننھے بچے بھی ساتھ تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دشمنوں کا کیا ہے، وہ تو جتنی زبانیں ہوتی ہیں نا بس بولنے کا کام، کچھ ایسی زبانیں ہوتی ہے جو اچھائی کی بات کرتی ہے، اللہ کے ذکر خدا کرتی ہے، ذکر رسول کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وہ زبان جنت میں لے جاتی ہے۔ اور کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہے جو اچھائیوں میں بھی برائیاں نکالتے رہتی ہے، اچھوں کو بھی برا ثابت کرنے میں لگی رہتی ہے، اچھوں پہ بھی بہتان کشی اور نہ جانے کیا کیا الزام لگانے میں لگی رہتی ہے۔ وہ زبان جہنم میں لے جانے کی باعث بنتی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین سلطنت کی خاطر، سلطنت کو پانے کی خاطر، سلطنت کے لالچ میں مدینہ چھوڑا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو جنت کے بادشاہ ہے، انہیں دنیا کی سلطنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے والد نے تو دنیا کو 3 طلاق دی تھی، دنیا میں رہ کے بھی دنیا کے مزے نہیں لیے، تو پھر ان کے بیٹے کہاں مزے لیتے؟ تو وہ زبان جو سمجھتے ہیں، تو کیا اگر کوئی لڑنے جاتا ہے، میں کہتی ہوں، تو کیا وہ اپنے ننھے بچوں کو لے جاتا ہے؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے جاتے، ننھی سکینہ کو لے جاتے، زین العابدین جو بیمار تھے ان کو لے جاتے، لڑنے نہیں گئے تھے۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو تو دھوکے سے بلایا گیا تھا نا، اور مومن دھوکہ کھاتا ہے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، مومن دھوکہ کھاتا ہے اور کافر دھوکہ دیتا ہے۔ تو جو دھوکہ دے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دھوکے سے بلایا تھا، اور دھوکے سے بلا کے ان پہ زیادتیاں کی، پانی بند کر دیا، پیاس کی شدت سے 7 تاریخ 8 تاریخ 9 تاریخ 3 دن کے پیاسے، 10 کو شہادت ہی شہادتیں، عاشورے کا دن شہادت ہی شہادتیں، پیاسے حسین، پیاسے علی اکبر، پیاسے عباس علم بردار، پیاسی ننھی سی سکینہ، پیاسے علی اصغر، پیاسے شہر بانو، پیاسے ام رباب، پیاسی زین العابدین، پیاسے 3 دن کے پیاسے۔ وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نور عین، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ زہرا کے نور عین، علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، علی بابا
نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں، وہ حسین ابن علی وہ فاطمہ زہرا کے نور عین، علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، پڑھے قرآن نیزے پر۔ لوگوں نے دیکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر لے کے جب مدینہ لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ آپ کے لب مبارک جنبش کر رہے ہیں اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کی شہادت پر، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کی شہادت پر، لڑے وہ دین کی خاطر، لڑے وہ دین کی خاطر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو، عبادت ہو۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننھی سکینہ پیاس سے بے حال ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے چچا پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھتیجے کی محبت میں عباس علم بردار جو حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فرات پہ پہنچے، فرات پہ یزیدیوں کا پہرا، چلو میں پانی لیا، آپ بھی 3 دن کے پیاسے تھے، چاہا کہ پی لوں لیکن کہا نہیں سکینہ پیاسی ہے، میں کیسے پی لوں، فرات پہ پہنچ کے بھی پانی نہیں پیا، مشک بھری یوں لٹکائی، دشمنوں نے وہ ہاتھ پہ ایسا وار کیا یہ ہاتھ لٹک گیا، مشک گرنے نہ دی، فوراً اسے دوسرے ہاتھ پہ دوسری وہاں پہ لٹکایا، اس ہاتھ پہ بھی دشمنوں نے تلوار سے وار کیے، وہ بھی ہاتھ کندھے سے لٹک گیا، منہ میں مشک پکڑی، گردن پہ وار کیا، شہید کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، پانی نہیں پہنچنے دیا۔ کیسے یہ رسول اللہ کے امتی، رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے والے، رسول پاک کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، حوض کوثر کے بادشاہ کی اولادوں کو پانی پینے نہیں دیا، کیا انہیں شفاعت نصیب ہوگی؟
کیا انہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ جب بروز قیامت شفاعت کے لیے جائیں گے، کیا انہیں شفاعت ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 10 کی صبح عاشورے کا دن، علی اصغر شیر خوار بچے، ماں ہی پانی نہ پیے کھائے نہ تو دودھ کہاں سے آئے گا، دودھ بند ہو گیا۔ اس ننھے بچے کی پیاس سے زبان تالو میں چپک گئی، ننھے علی اصغر کی زبان تالو سے چپک گئی۔ امام حسین نے اپنی زبان دی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ بچے کو لے کے خیمے سے باہر نکلے اور یزیدیوں کے سامنے فرمایا، اے یزیدیوں، تمہارا مطلوب میں ہوں، تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، اس ننھے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، اس کو پانی پی لینے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی تو نہ ملا، یزیدیوں کے جانب سے ایک تیر آئے اور امام حضرت علی اصغر کے ننھی سی گردن میں پیوست ہو گیا، گردن لٹک گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے وہ تیر انسانوں کو مارنے والا نہیں تھا، جو گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جس کو سے وار کیا جاتا ہے، جس جانوروں کی چمڑی موٹی ہوتی ہے، وہ تیر بہت ہی شارپ ہوتا ہے، اس تیر سے علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے اس بچے کو خاموشی کے ساتھ، اس بچے کو خاموشی کے ساتھ لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ کہنے لگے، کہنے لگے علی اصغر، علی اصغر آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ علی اصغر آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتی ہوں کہاں سے لایا تھا وہ دل امام حسین نے، وہ جذبہ، وہ صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت پہ امام حسین پورے پورے کھرے اترے ہیں۔ اے مومنو، نماز سے مدد مانگو، صبر کر کے مدد مانگو، نماز پڑھ کے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ایسی پڑھی کہ ساری زندگی ہزار ہزار رکعت دن بھر میں صبح و شام میں ادا کرتے ہو، اور صبر تو ایسا کہ ننھی سی عمر میں ماں فاطمہ کا وصال، حسین کا صبر، پیارے نانا کا وصال، حسین کا صبر، ماں فاطمہ کا وصال، باپ علی مرتضیٰ کی شہادت، امام حسین کا صبر، بڑے بھائی شفقت امام حسن کی شہادت، حسین کا صبر۔ حسین کا دوسرا نام صبر ہے۔ اور اتنا بڑا صبر کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ نہایت حلیم، حلم کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ میں کہتی ہوں نبی کے نواسے کے بارے میں کیا ہے خیال؟ وہاں تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور دمبا رکھ دیا گیا۔ یہاں نبی کے نواسے کے گود میں ان کا لخت جگر جگر پارا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، اور آپ صبر کا جام بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خون بہا علی اصغر کا، آپ نے چلو میں لے کے آسمان کے جانب پھینکا اور کہتے ہیں اللہ یہ حسین کے جانب سے یہ قربانی قبول فرما۔
پانی بند تھا. اب سوال اٹھتا ہے پانی بند تھا, فرات کا پانی بند تھا, یہ مشیت الہی تھی. حسین نے چاہا ہی نہیں پانی پینا, رہتا ہے نہ چین سے پھرتا ہے در بدر, پانی میرے حسین سے شرمندہ ہے آج تک. وہ پانی, وہ فرات لبریز بہہ رہا تھا, لیکن حسین کا ننھا نور عین پیاسا اس دنیا فانی سے شہید ہوا. اس ننھے نے کیا بگاڑا تھا؟ تو بات یہ ہے, یہ نہ سمجھو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے, یہ سمجھو کہ آپ کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں میں میرے خواجہ ہیں. میرے خواجہ کون ہے؟ میرے خواجہ جو ہے نا حسنی بھی ہے, حسینی بھی ہے. آپ اپنی والدہ کے جانب سے حسنی, والد کے جانب سے حسینی ہیں. یہ سادات گھرانے میں سے کہ پھول ہے جو سید کے تمام عالم میں جو یہ خوشبوئیں بکھر رہی ہے نا, یہ میرے غوث اعظم, یہ امام جعفر, امام باقر, یہ بابا تاج الدین, یہ تمام جو ہے نا یہ سادات گھرانے کے حسنی حسینی پھول ہے. حسنی حسینی پھول ہے. اور وہ ان کا واقعہ معلوم ہے, شہنشاہ ہندوستان, کہ جب آپ ہندوستان اجمیر شریف حضور پاک کے حکم پہ تشریف فرما ہوئے, تبلیغ دین کے لیے آئے, پرتھوی راج نے وہاں انا ساگر پر پانی بند کر دیا. میرے خواجہ نے کیا کیا؟ خود نہیں گئے. اور کیا کیا؟ خود نہیں گئے, اپنے ایک مرید کو بھیجا, اور اپنے ایک مرید کو بھیج کر کیا کیا؟ اپنے ایک مرید کو بھیج کے کہا کہ جاؤ, اور جا کے کاسا دیا اور کہا کہ کاسا دے کے قاسم کو پانی کے پاس سے لگانا اور کہنا اے پانی تجھے خواجہ بلاتے ہیں. تو میرے خواجہ کی کرامت تھی کہ پورا انا ساگر میرے خواجہ کے مرید کے کاسے میں آ گیا. پورا انا ساگر سوکھ گیا, کاسے میں پورا انا ساگر آ گیا. سبحان اللہ. تو جس کی نسل, جس کے خاندان کے میرے خواجہ ہے, ان کا کرشمہ یہ ہے کہ پورا انا ساگر ایک کاسے میں آ گیا. تو میرے حسین اگر چاہتے تو کیا فرات آپ کے خیمے میں نہیں آ جاتا؟ لیکن جب یہاں آ جاتا تو پھر یہ کربلا کی بات کہاں ہوتی؟ پھر ہمارے سامنے ایک درس کہاں ہوتا؟ ہمارے لیے زندگی جینے کا ایک سبق کہاں ہوتا؟ کہ کھانا پانی نہ ملے اس کے باوجود اپنے رب کی اطاعت کرنا, اپنے رب کے رسول محبوب سے محبت کرنا, اس کی نمازوں کو نہ چھوڑنا, قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہنا. یہ درس ہمیں کہاں سے ملتا؟ حق کے لیے بات کرنا, حق کے لیے جان دے دینا, سچائی ایمانداری پر ڈٹے رہنا, یہ سب حسینی کام ہے. حسین پاک نے یہ زندگی جی کر ہمیں دکھائی کہ زندگی جی تو ایسی جی کہ کردار حسین پیش کیا. کردار حسین ہمارے لیے پیش کیا کہ زندگی ایسی جی جائے, صبر ایسا کیا جائے, اللہ سے محبت ایسی کی جائے. اب 9 تاریخ جو تھی, 9 کی رات میں ہی جنگ کے آغاز ہو رہے تھے. امام حسین نے یزیدیوں سے مہلت مانگی, کہا کہ آج کی رات ہمیں عبادت کے لیے دے, کل سے جنگ شروع, کل سے. بات مان لی گئی. جمعرات کی رات یعنی جمعے کی شب, وہ رات جو ہوتی ہے نا بڑی عبادت کی ہوتی ہے. وہ 9 ذی الحجہ کی رات میں یعنی 10 کی عاشورہ کی رات,
عاشورے کی رات، یعنی عاشورہ دوسرے دن ہے، اور عاشورہ کی رات کو ایک دن پہلے جو رات ہوتی ہے وہ عاشورے کی رات، آج جیسے یہاں پر UAE میں عاشورے کی رات ہے، یہ شب عاشورہ۔ شب عاشورے میں امام حسین نے اپنے تمام 71 ساتھیوں کو، آپ 72 پورے کل 72 ایک جگہ جمع ہوئے، سب جمع ہو کر ایک جگہ پر امام حسین نے ساری رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ رب قدیر کی حضور میں سجدے کیے، عبادتیں کی، آہو جاری کی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ ایک خطبے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، ان یزیدیوں کو میرا خون درپیش ہے، انہیں میری جان کی ضرورت ہے، انہیں میرا خون چاہیے، آپ لوگوں سے انہیں کوئی تکلیف، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ کرتا ہوں، جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی جان بچا لیں، اور رات کا وقت ہے، آپ چلے جائیں، اور ابھی چراغ گل کر دیتے ہیں کہ شرمندگی بھی نہ ہو کہ کون چھوڑ کے جا رہا ہے، چراغ بند کر دیتے ہیں، اور چراغ بجھانے کے بعد آپ نے کہا کہ جو بھی جانا چاہے جائے، میں ان سے کوئی ناراض نہیں، اور اپنی جان بچا لے، ان کو تو میرا خون، میری گردن درپیش ہے، میرا سر درپیش ہے، ضروری، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ جائیں۔ 18 تو اہل بیت اطہار تھے، اور باقی آپ کے بھائی، آپ کے اسباب، آپ کے دوست، یہ ساتھ میں تھے، صحابہ کرام اور تابعین۔ چراغ بجھانے کے بہت دیر بعد پھر جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں گیا تھا، کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔ پوچھا کیوں جا سکتے تھے، کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے، ایک صحابی، ایک آپ کے چاہنے والے کہنے لگے، حسین تمہیں چھوڑ کے جائے بھی تو جائے کہاں؟ اور ایک نے کہا کہ پہلے گردنیں ہماری کٹے گی، بعد میں آپ کی کٹے گی، پہلے ہم اپنی گردن پیش کریں گے، پہلے ہم اپنی قربانی دیں گے۔ اور ایک صحابی رسول آپ کے چاہنے والوں نے کہا، ایک شہدائے کربلا نے کہا، اے حسین، اگر ہمیں 70 مرتبہ آرے سے چیرا جائے، 70 مرتبہ ہمیں جلا دیا جائے، ہماری خاک ہوا میں اڑا دی جائے، تو بھی ہمیں منظور نہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں جان دینے والے۔ صبح کو علی اکبر شہید کر دیے گئے، علی اصغر پہلے شہید ہوئے، پھر علی اکبر نے سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کی۔ علی اکبر آپ کے 18 سال کے نوجوان بیٹے، جن کو شبیہ محمد کہا جاتا تھا، مدینے میں مشہور تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا چاہے وہ علی اکبر کو دیکھ لے۔ علی اکبر ہو بہو شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آتی تھی۔ جب وہ شہسوار کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے، یزیدیوں نے جب للکارا تو گئے، بابا نے کہا نہ جاؤ، کہا نہیں بابا میں جاؤں گا، پہلے آپ کو امام حسین نے تیار کیا، اور پھر علی اکبر نے 22,000 کا لشکر سامنے تھا، علی اکبر نے جا کر وہ ذوالفقار لہرائی، اور اس طریقے سے ان ظالموں کا مقابلہ کیا کہ ہزاروں کو واصل جہنم کیا۔ پھر آخر لڑتے وہ حسینی شیر شہید ہو گیا۔ امام حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر خود لائے،
ایک سائڈ رکھا. پھر حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے صاحبزادے وہ کہے یا چچا مجھے جانے دے. امام حسین کے حسن کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے. پھر آپ کے ایک ایک کر کے پھر باری آئی اون محمد کی. سیدہ طاہرہ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کی وہ باوقار باحیا با کردار بیٹی سیدہ زینب کے صاحبزادے اون محمد جو ننھے 12-14 سال کے بچے تھے. بی بی زینب نے کہا بھائی ان کو رن میں بھیجو، یہ جانا چاہتے ہیں. ماں نے اپنے ان پیارے ننھے بچوں کو تیار کیا ہے رن کے لیے، جنگ کے لیے. بھائی نے کہا نہیں. امام حسین نے کہا میری بہن نہیں. کہا نہیں اے میرے بھائی، کل میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اپنے بھائی کے لیے میں اپنے بچوں کو قربان کر دوں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے پرچم. زینب کے باغ میں بھی 2 پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا کیے ہیں. بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خاطر قربان کر دیے. اب اکیلے ایک ایک کر کے 71 شہدائے کربلا کے لاشیں وہاں پڑے تھے. سب کو اٹھا اٹھا کے امام حسین لاتے تھے. اب امام حسین اکیلے تنہا تھے. بیٹوں کو بھیجا تب بی بی زینب سلام اللہ علیہ ویسی نہیں روئی. لیکن بھائی کو جب سوار کیا تو صبر کا پیمانہ چھلک پڑا. برداشت ختم ہوئی. بھائی کو گھوڑے پہ بٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور معلوم تھا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم تھا لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اپنے بھائی کو تیار کیا. بھائی امام حسین نے اپنی بہن زینب سے آخری کلام کیا. شہر بانو ام رباب ان پاک بیویوں کو پاس بلایا اور کہا کہ میری بہن زینب اب ان سب کی ذمہ داری ان کی سردار تمہیں بناتا ہوں. ان کے پردے کا لحاظ کرنا، حفاظت کرنا، عزت آبرو کی حفاظت کرنا اب تمہارے ذمے ہی اپنا. اور ایک علی اوسط زین العابدین آپ کا لقب ہے، جو 14 سال کے بچے تھے، بیمار تھے. انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا رن میں. بابا نے کہا نہیں، ہمارے بعد سیدوں کا یہ سلسلہ تمہیں سے جاری ہوگا، تمہیں سے جاری رہے گا، تمہیں یہیں رکنا ہے. اور انہیں جانے نہیں دیا. یہ مشیت الہی تھی. انہی کی خاندان سے، انہی کی نسلوں سے آج سادات گھرانے چل رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کا امامہ شریف پہنا.
ماں سیدہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر باندھی، ذوالفقار اپنے باپ اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بابا کی تلوار ذوالفقار کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بیٹی سکینہ نے گھوڑے کو پکڑ لیا، آپ ایڑ مار رہے ہیں کہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ دیکھا سکینہ نے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، چھوڑتی نہیں ہے، کہتی ہے نہیں، گھوڑا بڑھتا نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے سکینہ کو بی بی زینب نے اٹھایا، آپ نے للکارا، پھر ایک بات کہی کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، میری تم سے جنگ کیا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، باز آ جاؤ ایسے کام سے۔ لیکن وہاں تو تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ شیر خدا کا وہ بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 کے لشکر کے سامنے اکیلے تنہا تھے۔ ذوالفقار جو لہرائی تو صفے کی صفے واصل جہنم کی، اور اتنا ہونے کے بعد پھر تیروں کی برسات ہوئی، ایک تیر پیشانی مبارک میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ نے چلو میں اٹھایا، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی۔ جمعے کی نماز تھی، نماز ادھر بھی ہوتی تھی، نماز ادھر بھی ہوتی تھی۔ نماز پڑھنے والوں پہ نہ جاؤ، دیکھو دل میں عشق رسول کتنا ہے، اہل بیت اطہار کے محبت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے رسول کے پیاروں سے محبت کے بنا نماز قبول نہیں ہے۔ یزید کے فوجیں بھی نماز پڑھتی تھی، لیکن وہ نماز منافقوں کی نماز تھی۔ آپ نے مہلت مانگی، جمعہ پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، جواب ملا نہیں، اور پھر ایسے تیر اور ایسی تلواریں اور ایسے نیزے، بازو لٹک گئے، جسم پہ 1 انچ بھر زمین جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلواروں اور نیزوں کے گھاؤ نہیں تھے، نشتر نہیں تھے، چاروں طرف سے نیزے اور تلواروں کے گھاؤ، زخم رس رہے تھے، اور اکیلے وہ شیر ہزاروں کا سامنا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کی آواز آئی، آپ نے کہا نماز، اور لڑکھڑاتے جا رہے ہیں، لیکن تلوار کافروں پہ واصل جہنم کر رہی ہے۔ پھر شمر نے ایک تیر مارا تو آپ اللہ اکبر پہ نماز میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے۔ جیسے ہی سجدے میں گئے تو پھر ظالموں نے سر کو تن سے جدا کر دیا، ایسا سجدہ کیا کہ حسین آج تک سجدے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر اس سر کو نیزے پہ ظالموں نے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، واہ حسین کا سر کٹ گیا، جان دی، لیکن فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دیے، بیعت نہ ہوئے، سروں کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ آپ نے ایسی نماز عشق ادا کی کہ رہتی دنیا تک تا قیامت اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی، نہ کوئی نے آج تک پڑھی ہے، نہ کوئی ایسی پڑھ سکتا ہے جیسی امام حسین نے وہ نماز عشق ادا کی۔
سب کو اپنی نماز پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، میری نماز ایسی، میری نماز ایسی۔ سجدہ حسین ایسا تھا جس پہ خدا کو ناز ہے، جیسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ سر کٹا دیا، لیکن فاسق و فاجر اس شرابی اور عیاش کے ہاتھوں بیعت نہیں کی، اس طریقے سے اپنی شہادت پیش کی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ پر ظالموں نے گھوڑے روندا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسموں کو، تمام شہداؤں کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کی ہڈیاں بھی چور چور کی گئی۔ آپ کے سروں کو 72 سروں کو نیزے پہ لٹکایا گیا۔ اور ادھر یہی نہیں ہوا، اللہ اکبر، ان یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں اسی تاریخ کو، وہاں پہ مسلم کیا، اس کا نام تو مشرک ہونا چاہیے تھا، اس کو پوری چھوٹ دے دی کہ جا 3 دن تک تو مدینے میں جو چاہے وہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا۔ پاک دوشیزاؤں کی عصمت لوٹی گئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، وہاں گھوڑے لید کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس ایک صحابی رسول تھے جو نابینا تھے، وہ نماز کے انتظام میں بیٹھے رہتے، کہتے ہیں کہ مجھے تو دکھتا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں تو اذان کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، میں اذان کی آواز آئے تب نماز پڑھوں نا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی، نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ التجا کی تو مجھے روزے رسول کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ضعیف صحابی رسول تھے، ان کو بھی ظالموں نے پکڑا اور کہا تم مجھے کچھ دو۔ کہنے لگے میرے پاس کیا ہے؟ ان کے گھر گئے، ان کے پاس 2 کبوتر تھے، وہ لوٹ لے گئے۔ ایک صحابیہ اور صحابی رسول کے ہاں ایک نو مولود بچہ پیدا ہوا، ابھی دایا نے دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس دیا، اتنے میں ظالم آئے، کہنے لگے بچے کو مار ڈالیں گے، کچھ دو۔ کہا ہے میرے بیٹے، میرے پاس کچھ ہوتا نا تو میں تجھے بچانے کے لیے دے دیتی۔ ماں کہتی ہے تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ صحابی رسول کا بچہ ہے۔ وہ ظالموں نے، وہ شامی گنڈوں نے اتنی درندگی کی کہ اس نو مولود بچے کی ٹانگ سے یوں پکڑ کے اسے دیوار پہ پٹک کے مار ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے کہ حسینی کردار بھی دیکھا، یزیدی کردار بھی دیکھا۔ جب زین العابدین اور ان کے دوست، ان کے بچپن کے دوست، ان کے جب ساتھی وہاں مدینے میں ملے، گلے لگے، پوچھا اے میرے بھائی کیا ہوا بتا؟ کہا وہ ظالم تھے، جبر کرتے رہے، ہم صابر تھے، صبر کرتے رہے۔ اس قدر صبر کیا ہے زین العابدین نے کہ جب نیزے پہ سر لے جایا جا رہا تھا نا تو آپ کی آنکھوں سے اشک بار تھے، اور جب راستے میں بی بی زینب، بی بی شہر بانو اور حضرت زین العابدین کو ایک اونٹ کے اوپر کس کر باندھا گیا تھا زنجیروں سے، باقی اونٹوں پر اور گھر والے جو تھے ان کو الگ الگ باندھا گیا تھا۔ یزید کے دربار میں جب
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو پیش کیا گیا اور ان کے تمام کو، اور آپ کے سر اقدس کو، جو حضرت امام حسین کے سر کو جب یزید کے دربار میں لایا تو یزید یوں لکڑی سے، چھڑی سے حضور پاک کے نواسے کے منہ پر چھڑی مار رہا تھا۔ ایک صحابی رسول جو بہت ضعیف تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے غضبناک ہوئے اور کہا کہ ایسے کام نہ کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے۔ وہ یزید پلید کہنے لگا تم بوڑھے ہو ورنہ تمہاری گردن سر سے الگ کر دیتا۔ اللہ اکبر! اتنے مظالم، اتنے ظلم بی بی زینب کو برداشت نہ ہوئے۔ بی بی زینب پکارتی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، یا رسول اللہ، یا نانا جان دیکھے۔ قید خانے میں ننھی سکینہ کا وصال ہوا، بھوک اور پیاس کی شدت میں۔ اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایسا غضبناک خطبہ، ایسی تقریر یزید کے سامنے، یزید کو ہلا دینے والی تقریر کی۔ میرا ان لوگوں سے سوال اٹھتا ہے جو ہم عورتوں کی تقریر پہ جو لوگ بولتے ہیں عورت کی آواز کا پردہ، عورت کی آواز کا پردہ، تو بی بی زینب سے بڑھ کر ان کی آواز ہو گئی کیا؟ جہاں حق بولنا ہے عورت بولے گی، عورت جہاد میں بھی شریک ہو سکتی ہے جب وقت آئے تو۔ ہاں، لوش دے کے، اپنی آواز میں بناوٹ کر کے غیر محرموں کو رجھانے کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ہر کوئی کے لیے کہیں اسلام میں عورت کے وہ بات کرنے کو منع نہیں کیا گیا۔ میری امی ام المومنین، ہم سب کی امی جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ خود 2000 سے زائد حدیث مبارکہ کی راوی ہے آپ، بنا بولے تھوڑی حدیث بیان کی نا۔ آواز کا پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو حق بولنے سے روک دیا جائے۔ اللہ ہم عورتوں کو طاقت دے کہ وہ حق بولتی رہے، دین کو پھیلاتی رہے، دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہے، اور اپنی عزت و آبرو کا پاس رکھے، خیال رکھے کہ مجال ہے ایسی آواز میں بات کرے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ اپنی بیٹیوں کو سورج کی طرح تیز بناؤ کہ کوئی غیر محرم اس پہ آنکھ نہ اٹھا سکے، پھول کی طرح نرم و نازک نہ بناؤ کہ جو کوئی دیکھ کے خوشبو سونگھنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ اپنے آپ میں ایک مثال رکھتا ہے۔ اور پھر آپ کے سر مبارک کو لے جا کر مدینہ منورہ میں جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت زین العابدین نے یزید سے بس اتنا کہا تھا کہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ مجھے تو کوفے میں جمعے میں خطبہ دینے دے، اور دوسرا ہم پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے انصاف لے، ان سے قصاص لے، اور تیسرا ہمارے بھائی اور ہمارے جتنے شہدائے کربلا کے سر ہیں ان کو باعزت مدینہ میں پہنچا کر انہیں بقیع پاک میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ خطبہ دینے کا ان کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، وہ اجازت دے تب جا کے لوگ خطبہ پڑھیں گے نا۔ لیکن ایسا ظلم کیا ہے ظالموں نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اور پھر امام حسین نے جو نماز پڑھی، ہمارے سامنے ایک درس ہے کہ گردن کٹا کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو سر دکھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، کہیں چلے گئے تو نماز نہیں پڑھتے، کوئی آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے، کہیں پیر میں درد ہو گیا تو نماز نہیں پڑھتے، ہلکا سا بخار آ گیا تو نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کو تو ہم نے اپنے مطابق ڈال لیا۔
نماز کی وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف خانہ کعبہ کو، تو تیرے کاموں کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو روک دیتی ہے اللہ کی نماز کو۔ نماز امام حسین سے درس لینا کہ نماز ایسی کہ جان جائے، نماز نہ جائے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا ہے، اور نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ یہ نہیں رات کو 2 بجے رات تک کے موبائل دیکھتے رہیں اور صبح الارم پہ الارم بجے اور سو جائیں۔ بوڑھے اس کام میں ملوث ہے کہ نماز تو جیسے پڑھ لیں گے نا۔ نماز جان دے کے بھی امام حسین نے نماز کا درس امت کو دیا کہ جان چلے جائے نماز نہیں جانی چاہیے۔ قرآن نیزے میں پڑھ کر سنایا کہ گردن سر کو نیزے پہ لٹکایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی امام حسین کا چہرہ مبارک، لب مبارک سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہے۔ نماز ایسی، حق گوئی ایسی، سچائی ایسی کہ انسان خود کے معاملے میں تو برداشت کر لیتا ہے، جرم اور جبر برداشت کر لیتا ہے، ظالموں سے فیس کر سکتا ہے، لیکن جہاں بچوں کی بات آتی ہے نا پھر ڈول جاتا ہے۔ میرے سامنے میرے بچے کٹے برداشت نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے چاہے تو علی اصغر کی قربانی ہوئی آپ بیعت کر لیتے، لیکن کی کیا؟ ایک ایک کر کے اسے سید نے سارے ہیرے لٹا دیے، کربلا کے میدان میں سارے ہیروں کو لٹا دیا۔ برداشت کیسا صبر کیا؟ آج آئیے بس بیان کو سمیٹتی ہوں۔ بس اتنا سا ایک میسج ہے کہ محرم آتا ہے، اللہ تعالیٰ، میں بھی 22 برس بیتے ہیں، 22 برس سے یہ شہدائے اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہر سال گزرتا ہے۔ ہر سال میں یہ مہینہ آپ کے فضائل بیان کرنے میں گزر رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شہدائے کربلا کے کنیزوں میں ہی کہیں شامل کر لے۔